बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का उन्वान नज़्म आज़ादी जो कि एहसान दानिश की लिखी हुई है। पहले 4 अशार की तशरीह अपलोड हो चुकी है, तो स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट अशार की तशरीह नज़र आएगी। शेर नंबर 5 है। ग़ुलामी के धुएँ उड़ने लगे बहरूपिए काँपते, फ़िज़ाओं में जो गूंजा ना लाए शब्बगीर आज़ादी। मफ़हूम, फ़िज़ाओं में जब आज़ादी का नगमा गूंजता है तो धोखेबाज खौफ से लरसने लगते हैं और ग़ुलामी के धुएँ उड़ने लगते हैं। तशरीह है। तशरीह तलब शेर में नज़्म आज़ादी से लिया गया है, जिसके शायर एहसान दानिश है। एहसान दानिश को शायर मज़दूर भी कहा जाता है। आप एक कादिरुल कलाम शायर थे। आपने गज़ल और नज़्म दोनों में अपनी नूर फ़िक्र और कुदरत बयां से ऊंचा मकाम हासिल किया, और आपकी तसानीफ़ को कुलियाते दानिश भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नज़्म की तशरीह की तरफ। और नज़्म की तशरीह करने से पहले शायर का हवाला, उसका तारुफ़, उसका उसलूब बयां जो है वो देना बहुत ज़्यादा लाज़मी होता है। ये नज़्म की या गज़ल की तशरीह का हिस्सा होता है। इस नज़्म में शायर ने आज़ादी के मफ़हूम, उसका जज्बा और आज़ादी के फ़वाइद व समरात से आगाह किया है। इस शेर में शायर कहते हैं कि आज़ादी का नगमा फ़िज़ाओं में गूंज रहा है। आज़ादी के मतवाले, आज़ादी के शौकीन इसके हसूल के लिए दिन रात नारे लगाते हैं। ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। इस शेर में शायर कहते हैं कि अब आज़ादी के मत वाले दिन रात हसूल आज़ादी के लिए मशगूल रहते हैं, तो अब ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूटने का वक्त आ गया है। अब ग़ुलामी के धुएँ उड़ने लगे हैं। ग़ुलामी अब ख़त्म होने वाली है। अब फ़रेबकार और दगाबाज लोग खौफ से लरसने लगे हैं। शायर ने दरअसल इस शेर में कौम को बेदार करने की कोशिश की है कि जब लोग आज़ादी के हसूल के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं तो बहरूपिये यानी धोखाबाज और फ़रेबकार कांपना शुरू कर देते हैं, और ग़ुलामी के एहतताम का वक्त करीब आ जाता है। यानी जब शोर मचता है तो जो धोखेबाज होते हैं उनको अपनी जो धोखादही है उसकी फ़िक्र पड़ जाती है। लेकिन आज हमारे मुल्क में कोई ये नगमा बुलंद करने वाला नहीं, यानी आज़ादी का कोई मतवाला नहीं। अगर आज हम आज़ादी से महरूम हैं तो उसकी वजह नाइत्तफ़ाक़ी है कि अब तक हमें हकीकी आज़ादी हासिल नहीं हुई है। अब टूट गिरेंगी ज़ंजीरें, अब ज़िंदानों की खैर नहीं। अब टूट गिरेंगी ज़ंजीरें, अब ज़िंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। अलगर्ज़ अगर लोग आज़ादी हासिल करने के लिए, आज़ादी के हसूल के लिए आज़ादी के नगमों को बुलंद करें तो ग़ुलामी की ज़ंजीरें खुद ब खुद टूट जाएंगी और आज़ादी मुकद्दर बन जाएगी उनका जो आज़ादी के मतवाले हैं। तो नंबर 6 है। जो कहना था उसे सब कह गया कुरान के पर्दे में, ज़माना हश्र तक करता रहे तफसीर आज़ादी। इसका मफ़हूम है अल्लाह ने आज़ादी से मुतल्लिक़ सब कुछ कुरान में बयान कर दिया है और ज़माना क़यामत तक आज़ादी की वज़ाहत करता रहेगा, या आज़ादी की वज़ाहत क़यामत तक उसमें मौजूद है। तशरीह में हर शेर से पहले जो है वो आपने तशरीह का मफ़हूम लिखना है, और उसके बाद जब तक तशरीह आप सीक्वेंस के साथ नहीं करेंगे, यानी पहले हवाला लिखना है, उसके बाद मफ़हूम लिखना है और फिर तशरीह करनी है। और तशरीह में सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो शायर के हवाले से होना चाहिए। आपने देखा होगा कि मेरी हर तशरीह में शायर का जो हवाला है वो एक ही पैराग्राफ है, जो कि हर तशरीह के साथ, हर शेर की तशरीह के साथ जो है वो दिया गया है। तो इसी तरह से आपने एक पैराग्राफ जो है वो इस तरह से याद कर लेना है कि जो आपके हर तशरीह के साथ जो है वो आप वहाँ पे लिख सकें, ताकि आपकी तशरीह में वज़ाहत भी हो जाए और शायर का जो उसलूब बयां है, जो इसकी शायरी की खुसूसियात हैं, वो भी बयान हो जाए। तो तशरीह तलब शेर में यहाँ पे
اس نظم میں شاعر نے آزادی کے مفہوم، اس کے جذبے اور اس کے فوائد و ثمرات سے آگاہ کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ خدا نے قرآن کی صورت میں سب کچھ بیان کر دیا ہے، اب قیامت تک دنیا آزادی کی تشریح و تفسیر کرتی رہے گی۔ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد اور خود مختار بنایا ہے، اور قرآن میں اس کی مکمل تشریح اور وضاحت موجود ہے، اور خاص طور پر مسلمان محمد کی امت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مبلغ یعنی تبلیغ کرنے والا بنایا ہے، اس لیے یہ تفسیر قیامت تک رہے گی اور یہ قرآن کے پردے میں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آزادی کی وضاحت اور اس کی تفسیر قرآن کے پردے میں سے یعنی پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، تو جو شخص اسے تلاش کرے گا، اس کی کھوج کرے گا، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو جو طور طریقے ہیں وہ کھوجنے کی کوشش کرے گا اور اس کے لیے جدوجہد کرے گا، تو صرف اسی کو ہی آزادی جو ہے وہ حاصل ہوگی، اور جو اسے تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا یا تلاش کرنے سے قاصر ہے یا اپنی زندگی میں کسی قسم کی وہ جدوجہد نہیں کرے گا، تو آزادی سے محروم ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بالکل واضح کر دی ہے، ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ صحیح اور غلط راستے کی نشاندہی کرے، وہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہے منتخب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر چھوڑ دی ہے، اس کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کوئی زبردستی نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے، قیامت تک اس کی آزادی کی تشریح اور تفسیر ہوتی رہے گی۔ شعر نمبر 7 ہے، لہو برسا بہے آنسو، لٹے رہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ مفہوم ہے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بے شمار قربانیاں دی، لیکن ابھی تک ہمیں مکمل آزادی حاصل نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ آپ شعر دیکھیں کہ لہو کٹا رشتے بچھڑے، یعنی آزادی حاصل کرنے میں کن کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ احسان دانش نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اس نظم آزادی میں اس وطن کو حاصل کرنے میں جتنی بھی تکالیف کو برداشت کیا گیا، جتنی تگ و دو کی گئی، ان کو بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پیش کیا ہے، اور جو لفاظی استعمال کی ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ ترجمانی کرتے ہیں ان تکالیف کی، اس درد کی، اس تکلیف، اور مکمل طور پر اس کا جو ہے وہ آزادی کا افسانہ پیش کرتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے آزادی کے مفہوم، اس کا جذبہ اور اس کے فوائد و ثمرات سے آگاہ کیا ہے، نہ صرف فوائد و ثمرات سے، ان تکالیف کو بھی بہت خوبصورت پیرائے میں پیش کیا ہے جو اس وقت آزادی کرتے ہوئے بہت سارے مسلمانوں نے برداشت کی تھی۔ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تقسیم ہندوستان کے وقت کی بات کی ہے، وقت کی بات ہے کہ اس سفر کے دوران بہت زیادہ قتل و غارت کی گئی، بہت سے لوگوں نے بے تحاشا جانیں قربان کی، اپنے پیاروں سے بچھڑے اور ان سے رشتے ناطے ختم ہوتے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جو قافلے اس دوران ہجرت کر کے آ رہے تھے انہیں بھی لوٹا گیا، لاکھوں لوگ بے گھر اور بے شمار بچے یتیم ہوئے تھے، ہزاروں لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وطن بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اس میں بے شمار لوگوں کا لہو شامل ہے، بہت سے لوگوں سے بچھڑنے کے بعد، بہت سی جانیں قربان کرنے کے بعد ہم نے یہ وطن اور آزادی حاصل کی ہے، لیکن افسوس کہ سب کے باوجود بھی ہم ابھی تک مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں۔ بہت سے جذبات بچھڑے، بہت سے لوگ بچھڑے، بہت سے رشتے بچھڑے، بہت سے لوگ ایک دوسرے سے بچھڑے، اتنی قربانیوں کے باوجود ہم آج تک مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں۔
ہم پر آج بھی بیرونی طاقتیں مسلط ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ابھی تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ انہی اقوام کے رحم و کرم پر اب بھی جیتے ہیں، انہی اقوام کے رحم و کرم پر اب بھی جیتے ہیں، غرور حریت نے جن سے حاصل کی تھی آزادی، یعنی غیرت کے دم پر جو ہے وہ جن سے آزادی حاصل کی تھی، آج انہی کے سر پہ جیتے ہیں۔ شعر نمبر 8 ہے، تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھینچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ شاعر کہتا ہے مفہوم ہے اس کا، حیرت ہے کہ ہمارے خون سے جو آزادی کی تصویر بنی تھی، آج وہ غلامی کی خوابگاہوں کی زینت ہے۔ بہت گہرا احسان دانش نے یہ شعر لکھا، اور حقیقت کو، موجودہ دور کے حالات کو، موجودہ دور کی حقیقت کو خوبصورت انداز میں اس کی عکاسی کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس نظم میں اس شعر میں سب سے پہلے ہم نظم کا پورا حوالہ دیں گے۔ اس نظم میں شاعر نے آزادی کے مفہوم، اس کا جذبہ اور اس کے فوائد اور اس کے تمام تر اثرات کو جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے اس آزادی کے حصول کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی، انہوں نے اس کے حصول کے لیے خون بہایا، جانیں قربان کی، تمام رشتے ناتے جو ہے وہ ختم کیے، آنسو بھی ہم نے بہائے اور ہمارا کردار بھی، لیکن آج تک ہمیں آزادی میسر نہیں آئی۔ ہماری قربانیوں کے عوض جو آزادی ملی تھی اس پر مفاد پرست اور ظالم حکمران قابض ہو چکے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس آزادی کے ہم حقیقی حقدار تھے، آج تک ہم اس سے محروم ہیں، اور ہمیں آج تک وہ حقیقی آزادی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے آزادی کے حصول کے لیے ہزاروں قربانیاں دیں، مگر آج تک ان قربانیوں کو کہیں بھی گنا نہیں گیا، اور نہ ہی آج تک اس ملک پر ہمارا حق تسلیم کیا گیا ہے، جبکہ اس کے اصل حقدار وہ لوگ ہیں جنہیں اس کے لیے قربانیاں دینا پڑی، نہ کہ وہ لوگ جو زبردستی اس ملک پر مسلط ہو گئے۔ ہمارے ملک پر بیرونی قوتوں کے غلام قابض ہیں، جو بس ان کے اشاروں پر چلتے ہیں، اور عوام کو اسی وجہ سے ان کے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہماری تشریح پسند آئی ہوگی۔ ضرور کمنٹ کیجیے گا اور اپنے خیالات سے آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تشریح پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔